पाकिस्तान की ऑटो मार्केट एक बार फिर खबरों में है और इस बार मामला बहुत बड़ा है। पाकिस्तान हुकूमत ने यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूज इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से ऐसा फैसला किया है जिसने पूरे ऑटो सेक्टर में ना हलचल मचा के रखी। एक तरफ आम लोग खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अब गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ जो मकामी ऑटो कंपनियां हैं शदीद परेशान है और कह रही है कि जी इस फैसले से पाकिस्तान की जो सनत है उसको अरबों रुपए का नुकसान होगा। ये फैसला पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? असल मामला है क्या? हुकूमत ने कहा था कि जी हर इंपोर्टेड गाड़ी के लिए ना एक शिपमेंट इंस्पेक्शन PSI सर्टिफिकेट ये लेना उनके लिए ना लाजमी होगा। पाकिस्तान में खराब यानी एक्सीडेंटल और अनसेफ गाड़ियां दाखिल नहीं होंगी। ऐसी गाड़ियां ना सिर्फ सड़कों पर खतरनाक साबित हो सकती हैं बल्कि अवाम यानी माहौल के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। अब मसला यहां से शुरू होता है, किस बात से होता है? जो गवर्नमेंट फैसला करती है। हुकूमत ने ना इस पर दो बड़े फैसले किए। पहला फैसला उन्होंने ये किया गया कि EA कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और ऑटो टर्मिनल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जारी किया गया जो होगा ना PSI सर्टिफिकेट वही काबिल कबूल है। वो शर्त ये है कि जी FBI और कस्टम्स हुकाम इन सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन पाकिस्तान में मौजूद इन कंपनियों के दफ्तर में जाके करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। पाकिस्तान की ऑटो मार्केट एक बार फिर खबरों में है और इस बार मामला बहुत बड़ा है। पाकिस्तान हुकूमत ने यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूज इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से ऐसा फैसला किया है जिसने पूरे ऑटो सेक्टर में ना हलचल मचा के रख दी है। एक तरफ आम लोग खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अब गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ जो मकामी ऑटो कंपनियां हैं शदीद परेशान है और कह रही हैं कि जी इस फैसले से पाकिस्तान की जो सनत है उसको अरबों रुपए का नुकसान होगा। हर किसी का अपना अपना स्टेटमेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम आसान और तफसील से समझेंगे कि आखिर हुकूमत ने क्या फैसला किया। मैं आप तक की सारी बातें पहुंचाना चाहता हूं जो लोग इंपॉर्टेंट गाड़ियों में भी इंटरेस्टेड हैं। यह फैसला क्यों करना पड़ा, इससे अवाम को क्या फायदा होगा, मकामी कंपनियों को क्या नुकसान हो सकता है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो कार मार्केट है वो किस तरफ जा सकती है। तो आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना ताकि मैं आपको नई अपडेट्स भी हमेशा दिया करूं। उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। मैं आपको अपनी राय भी दूंगा, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि जी असल मामला है क्या, पहले उसको समझ लें आप। पाकिस्तान में बैरून मुल्क से यानी बाहर से इस्तेमालशुदा गाड़ियां कई सालों से आ रही थी। खास तौर पे जापानी गाड़ियां जिसे इंपोर्टेड कार्स भी कहा जाता है वो पाकिस्तान में काफी मकबूल भी हैं, लोग उसे पसंद भी करते हैं क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जापानी गाड़ियां ज्यादा बेहतर होती हैं, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, बेहतर फ्यूल एवरेज होती है और उसमें जदीद फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि बाकी मकामी गाड़ियों में हमें नहीं मिलते। यही वजह है कि होंडा विजल हो, विट्स हो, एक्वा हो, टोयोटा प्लस हो और जापानीज वैगनर आर, ऐसी गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने इस्तेमालशुदा इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए कवानीन बड़े सख्त कर दिए थे। हुकूमत ने कहा था कि जी अब हर इंपोर्टेड गाड़ी के लिए ना एक शिपमेंट इंस्पेक्शन जिसे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कहा जाता है यानी कि PSI सर्टिफिकेट ये लेना उनके लिए ना लाजमी होगा। इस सर्टिफिकेट का मकसद था, इसका मकसद यह था कि पाकिस्तान में खराब यानी एक्सीडेंटल और अनसेफ गाड़ियां दाखिल नहीं होंगी। हुकूमत का कहना था कि जी माजी में बहुत सी ऐसी गाड़ियां पाकिस्तान आती रही हैं जो या तो किसी ना किसी एक्सीडेंट यानी हादसा का शिकार होती थी या मेजर एक्सीडेंट का शिकार होती थी, लेकिन उनमें चेंजिंग कर दी जाती थी जब वो यहाँ पे यार्ड पे पहुंचती थी, या उनकी जो कंडीशन है वो बहुत खराब होती थी, या फिर उनमें टेक्निकल मसाइल बहुत ज्यादा होते थे। ऐसी गाड़ियां ना सिर्फ सड़कों पर खतरनाक साबित हो सकती हैं बल्कि अवाम यानी माहौल के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। ये हुकूमत का एक मौकफ था। इसीलिए हुकूमत ने कहा था कि हर गाड़ी को शिपमेंट से पहले उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी और सिर्फ वही गाड़ी पाकिस्तान आ सकेगी जो सेफ्टी और एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड पर पूरा उतरेंगी। लेकिन फिर अब मसला यहां से शुरू होता है, किस बात से होता है? जो गवर्नमेंट फैसला करती है। बहुत से इंपोर्टर्स ने गाड़ियां तो खरीद ली थी लेकिन उनके PSI जो सर्टिफिकेट्स है ना उसके हवाले से बहुत ज्यादा तनाजा पैदा हो गया था। कस्टमर्स हुकाम कुछ सर्टिफिकेट्स को जो कस्टमर्स के जो हुकाम है वो कुछ सर्टिफिकेट्स को कबूल नहीं कर रहे थे, जबकि इंपोर्टर्स कह रहे थे कि जी उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसे बिला वजह रिजेक्ट किया जाता है। नतीजा ये निकला कि हजारों गाड़ियां कराची पोर्ट पे या किसी और बंदरगाहों पे ना फंसी रह गई। आज वहां पे रश पड़ा था उन गाड़ियों का। इन गाड़ियों की क्लियरेंस रुक गई थी और रोजाना लाखों रुपए के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ना, अगर आप एक स्पेस लेते हैं, आप एक जगह लेते हैं, अपनी कोई आप कन्वेंस खड़ी करते हैं, जैसे आप टोकन भी लेते हैं गाड़ी खड़ी करने का, तो आपको उसके पे करना पड़ता है। इंपोर्टर्स को वो पे करना पड़ रहा था। फिर इंपोर्टर्स का कहना था कि उनकी इन्वेस्टमेंट फंस गई है और एक्स्ट्रा पैसे भी लग रहे हैं। अब हुकूमत ने ना इस पर दो बड़े फैसले किए। पहला फैसला उन्होंने यह किया गया कि EA कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और ऑटो टर्मिनल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जारी किया गया जो होगा ना PSI सर्टिफिकेट वही काबिल कबूल होंगे।
یہ دونوں کمپنیاں PSQCA یعنی پاکستان سٹینڈرڈ اور کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اسی لیے ان کی جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو قانونی حیثیت بھی دے دی گئی. حکومت نے یہ آپ کے لیے بہتر کیا کہ جی اگر آپ یہاں سے سرٹیفکیٹ لیں گے وہ قابل قبول ہوں گے. لیکن حکومت نے ساتھ میں ایک اہم شرط بھی رکھ دی. وہ شرط یہ ہے کہ جی FBR اور کسٹمز حکام ان سرٹیفکیٹس کی ویریفیکیشن پاکستان میں موجود ان کمپنیوں کے دفتر میں جا کے کریں گے تاکہ کسی بھی قسم کی جعل سازی سے بچا جائے, کسی بھی قسم کا جو جعلی ڈاکومنٹ ہو وہ استعمال نہ ہو سکے. اگر کسی گاڑی کے بارے میں غلط معلومات دی گئی تو پھر حکومت یعنی اسی ادارے کی قانونی ذمہ داری ہوگی. حکومت ان سے پوچھے گی کہ انسپیکشن کمپنیز پر آپ کو جو ذمہ داری لگائی تھی وہ پوری کی یا نہیں کی گئی. اس کے بعد حکومت نے دوسرا اور سب سے بڑا فیصلہ کیا جس نے پورے آٹو سیکٹر میں اس وقت ہلچل مچا کے رکھ دی ہے. حکومت نے ایک ون ٹائم ویئر جاری کیا, یعنی کہ جو گاڑیاں 16 جنوری 2026 سے 19 جنوری 2026 کے درمیان ماسٹر بل آف لینڈنگ کے تحت شپ ہوئی تھیں انہیں PSI شرط کے بغیر بھی کلیئر کیا جا سکے گا. یہ انہوں نے دوسری بات کی. آسان زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں, اگر آپ سمجھیں تو حکومت نے بندرگاہوں پر پھنسی جتنی بھی گاڑیاں وہ ہزاروں ہیں وہ لاکھوں ہیں کو ایک بار رعایت دے دی کہ تاکہ کلیئرنس پروسیس جو ہے نا وہ مکمل ہو سکے. لیکن حکومت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ مکمل آزادی نہیں ہے, اس میں ایکسیڈنٹل اور خراب کنڈیشن والی جو گاڑیاں ہوں گی وہ شامل نہیں ہو پائیں گی, ان پر پابندی برقرار رہے گی, انہیں سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا اور ہو سکتا ہے وہ سڑکوں پر آئیں بھی نہ یا واپس بھیجنی پڑ جائے. جیپنیز آکشن گریڈ کے مطابق گریڈ R, گریڈ 3, گریڈ 2 اور گریڈ R والی جو گاڑیاں ہیں وہ پاکستان میں کلیئر نہیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پور کنڈیشن کارز ہوں یا ایکسیڈنٹل کارز ہوں یا ریپیئر ایکسیڈنٹل کارز ہوں, اب وہ باہر سے پاکستان نہیں لائی جائیں گی. یہ حکومت کا سیدھا موقف ہے, سیدھا سٹیٹمنٹ ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ جی اس کا مقصد پاکستان کو انسیف اور اسکریپ وہیکلز کی جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے وہ ہم نے وہ نہیں بنانا پاکستان کو, ان کو باہر رکھو, ہم اسکریپ استعمال کرنے جوگے نہیں ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ سب سے پہلے فائدہ ہوگا جی عام عوام کو, کیونکہ اگر واقعی مطلب آپ کے میرے جیسے بندے کو, کیونکہ اگر واقعی 15,000 کے قریب امپورٹڈ جو گاڑیاں ہیں وہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو مارکیٹ میں سپلائی بڑھ جائے گی, اور جب سپلائی بڑھتی ہے تو عام طور پر پرائسز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک اکنامک رول ہے. پاکستان میں اس وقت نئی گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ مڈل کلاس کے لیے گاڑی خریدنا بالکل اس وقت ناممکن ہو چکا ہے. جو اس وقت حالات ہیں, جو مختصر سے ان کی تنخواہ ہوتی ہے, پیٹرول کی ایوریج کہاں ہے, تو اس وجہ سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. ایسے میں اگر امپورٹڈ جو یوز کارز ہیں وہ زیادہ کوانٹٹی میں آئیں گی تو بائر کے پاس آپشن بڑھ جائے گی. لوگوں کو کم پیسوں میں بہتر فیچر والی گاڑیاں کم قیمت پر مل سکیں گی, جو کہ باقی گاڑیوں کی نسبت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا اور آپ کو مل جاتی ہے. خاص طور پہ ہائیبرڈ گاڑیاں جیسے پریس ہو گئی, ایکوا ہو گئی, ان کی ڈیمانڈ مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ لوگ اب فیول ایفیشنسی کی طرف نا وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں, جو اس وقت حالات میں کہ یار فیول کتنا خرچ ہوگا. دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ امپورٹرز اور کار ڈیلرز کو ہوگا. بہت سے ڈیلرز کی گاڑیاں مہینوں سے بندرگاہوں پہ پھنسی ہوئی تھیں, انویسٹمنٹ ہوئی تھی, پیسہ ان کا پھنسا ہوا تھا, انہیں روزانہ کی بیس پر ایکسٹرا چارجز بھی جو ہیں ان کو دینے پڑ رہے تھے, وہ بھی بڑھ رہے تھے. اب کلیئرنس ہونے سے انہیں فائنینشیل ریلیف بھی ملے گا. ڈیفینیٹلی گاڑیاں کچھ تو نکلیں گی نا بھائی, اس میں اپنا پیسہ پورا کر لیں گی. تیسرا فائدہ اوورسیز پاکستانیز کو ہوگا. بیرون ملک پاکستانی کافی عرصے سے یہ شکایات کر رہے تھے کہ جو امپورٹڈ رولز ہیں وہ بہت سخت ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن اب انہیں کچھ آسانیاں ملیں گی اس رول کے بعد اور وہ آسان طریقے سے گاڑیاں پاکستان بھیج سکیں گے. دوسری طرف آتے ہیں, یہ بڑا اہم ہے جی, یہ ہے مقامی آٹو انڈسٹری. آپ کی جو پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے آٹو کی, جو اسپیئر پارٹس کو بھی تیار کرتی ہے, گاڑی بھی تیار کرتی ہیں, تو یہ جو مقامی آٹو انڈسٹری ہے اس فیصلے پر اتنی ناراض کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ پاکستان کی جو لوکل آٹو انڈسٹری ہے نا اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا, کیونکہ اگر امپورٹڈ یوز کارز اور کوانٹٹی میں مارکیٹ میں آئیں گی, یعنی اگر یہ زیادہ تعداد میں مارکیٹ میں آئیں گی تو لوگ لوکل اسمبل وہیکلز کو کم خریدیں گے. ڈیفینیٹلی ایسا تو ہوگا, پھر سچائی تو پہنا ہی ہے نا. مثلا اگر ایک شخص کے پاس 50-60 لاکھ روپے ہیں تو وہ شاید لوکل بیس لینے کی بجائے امپورٹڈ گاڑیاں لے. بھائی وہ کیوں نہ لے؟ 50-60 لاکھ روپے خرچ کر کے اگر اسٹیئرنگ کے اندر ایئر بیگ ہی نہیں ہے ہماری لوکل کمپنی کے, تو بھائی جاپنیز گاڑی خریدی جائے گی. تو حکومت نے لوگوں کے لیے آسانی کی ہے, آپ اپنے آپ کو درست کر لیں. اس میں جس میں سب سے زیادہ فیچرز ہوں گے, بہتر فیول ایوریج ہوگی, لوگ اسے خریدیں گے. اسی وجہ سے مقامی اسمبلر جو ہیں ایسے جیسے پاک سوزوکی والے ہو گئے, ہونڈا ایٹلس والے ہو گئے, انڈس موٹر والے ہو گئے, سیل پرچیزر ہو گئے, ان کو اس چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, بلکہ وینڈر انڈسٹری بھی اس سے متاثر ہوگی. پاکستان میں ہزاروں چھوٹی فیکٹریاں جو گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بناتی ہیں,
اگر لوکل مینوفیکچرنگ کم ہوئی تو ان فیکٹریوں کے آرڈرز بھی کم ہوں گے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ وقت کے ساتھ خود کو بدلنا پڑتا ہے. آپ جدت میں آئے, لوگ آپ کو لاکھوں کروڑ روپیہ دے ایک گاڑی کا, اور آپ کے اس کے نا ایئر بیگ موجود نہیں ہے, باقی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں جو باقی گاڑیاں استعمال کرتی ہیں یا جاپنیز استعمال کرتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ تقریباً 2 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اس نقصان کو درست کر لیں. اس کے علاوہ حکومت کے جو ٹیکس جو ریونیو ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. آٹو سیکٹر کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 8 ارب روپے کے جو ٹیکس ہوئے کم ہو سکتے ہیں, کیونکہ لوکل پروڈکشن کم ہونے سے مختلف قسم کے ٹیکسز بھی آئیں گے. یہ ان کی شکایات ہے, میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ شکایتیں سامنے رکھی جائیں گی تو آپ پبلک کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ اگر لاکھوں روپے کی گاڑی پبلک کو دیتے ہیں تو آپ وہ فیسلیٹیٹ بھی کریں. آپ جب ٹیکس جمع کرواتے ہیں تو بھائی پورا ٹیکس بھی جمع کروائیں. میں یہ لوکل انڈسٹری والوں کو بات کر رہا ہوں. اب اگر بڑی تعداد میں امپورٹڈ وہیکلز آئیں تو مزید ڈالر بڑھ جائیں گے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال سے. کچھ رپورٹس کے مطابق تقریباً 180 ملین ڈالرز تک کا دباؤ بڑھ سکتا ہے اگر ایسا معاملہ ہو گیا. تو یہ لوکل گورنمنٹ والوں کو خود سمجھنا چاہیے. احتجاج کرنا یا شکایتیں لگانا کام نہیں ہوتا. بھائی اگر آپ 10 روپے لے رہے ہیں تو کم از کم 9 روپے کی چیز تو دو. تسی 10 پہ لے کے 2 روپے کی چیز ہوگی تو کی ملنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ امپورٹڈ کارز ہیں یا پاکستان کی لوکل آٹو انڈسٹری کی جو ہے وہ پرفارمنس ہے؟ کیونکہ پاکستان میں کئی سالوں سے عوام شکایت کرتے آ رہے ہیں انہی لوکل کمپنیز کے ساتھ بھی. اپنے آپ کو درست کریں کہ آپ اتنی مہنگی گاڑیاں بیچتے ہیں لیکن کوالٹی پر اگر بات کی جائے, فیچرز کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو آپ جاپان چائنا سے بہت پیچھے ہیں. بہت آپ کو بھی 3 ڈبے ہوتے ہیں بھجن گاڑیاں آپ کی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہونے بچے تو ٹاڑا 3 پیک ہو جاتا ہے. اگلے کی زندگی محفوظ رکھنی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈیلیوری منتھ ہے آپ اس میں بھی ڈیلے ڈالتے ہیں. بلا وجہ کا ڈیلے ہوتا ہے اپنے آپ کو بس ایک پاور پہ رکھنے کے لیے کہ نہیں ہم نے 2 مہینے پہلے بک کرا دی, آن پہ گاڑی لے رہے ہیں. ہر جگہ سے کمائیاں آپ کر رہے ہیں. سیفٹی فیچرز کم ہوتے ہیں آپ کی گاڑیوں کے اندر, ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے آپ کی گاڑیوں میں. ایسے میں جب امپورٹڈ جاپنیز وہیکل بہتر کوالٹی انہی پیسوں میں دے رہی ہے, اچھے فیچرز پیسوں میں دے رہی ہے, لوگ نیچرلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسی لیے کچھ لوگ اس فیصلے کو کمپٹیشن کے لیے اچھا بھی قرار دے رہے ہیں. میرے جیسا بندہ تو دے گا. ان کا کہنا ہے کہ جی اگر کمپنیز بڑھے گی یا بڑھے گا کمپٹیشن, اگر کمپٹیشن بڑھے گا تو لوکل کمپنیز بھی مجبور ہوں گی کہ اپنی کوالٹی بہتر کریں, پرائس ریزنیبل کریں, کسٹمرز کو بہتر آپ جو ہے وہ ویلیو دیں. حقیقت یہ ہے بھائی جان کہ دونوں سائیڈ کے جو ہے نا آرگومنٹ وہ اپنی جگہ درست ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی حکومت نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا نا کہ آپ گاڑیاں لے کر آئیں, آپ اچھی گاڑیاں لے کر آئیں, فروخت ہوں گی. آپ کو 50 لاکھ میں 3 ڈبہ چاہیے یا اچھی گاڑی چاہیے, یہ فیصلہ تو پھر عوام نے کرنا ہے نا. اب آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ امپورٹڈ گاڑیوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے یا صرف مارکیٹ کی حد تک انہیں کھول دینا چاہیے, یا میں یہ کہوں کہ پوری مارکیٹ کو کھول دینا چاہیے. بلکہ حکومت کو ایسا نظام بنا دینا چاہیے جس میں اسٹرکٹ انسپیکشن موجود ہو. ایکسیڈنٹل جتنے بھی وہیکلز ہیں جاپان سے نہ آئے, روک دیں بھائی, اس کو انوائرمنٹ سٹینڈرڈ کے مطابق ہو, سختی ہو. لوکل انڈسٹری کو بھی موڈرائز کریں, آپ اس کو بھی بڑھائیں کہ جی وجہ ہو گئے تسی غاراں دے دور سے نہیں نہ نندے ہو. غار میں رہتے تھے ہم, تب آگ جلاتے تھے لکڑیوں سے, تب ہم لوگ کھال پہنتے تھے. آج وقت بدل چکا ہے, برانڈز کھل چکے ہیں, سٹینڈرڈائز ہو چکے ہیں, ہم لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے جوتے پہنتے ہیں, گھر میں گیس موجود ہے, نہیں ہے تو بھائی LPG موجود ہے. وقت کے ساتھ خود کو بدلنا چاہیے. 50 لاکھ دے کے ایک بندہ اگر ٹین کا ڈبہ لے گا, وہ جو اللہ معاف کرے کہیں گاڑی ٹھکتی ہے یا لگتی ہے, کتنی جانیں جو ہیں اس میں ضائع ہو جاتی ہے. آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ کا سیفٹی سٹینڈرڈ کیا ہے؟ نہیں ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو یہ سٹیٹمنٹ لینا پڑا. حکومت نے آپ کو انتظار کروایا, حکومت نے آپ کو ٹائم دیا کہ جاپانی گاڑیاں یارڈ میں روکی رکھی ہیں کہ بھئی رکی رہو, ہم ابھی لوکل انڈسٹری سے بات کریں, ان کا رونا پٹنا پہلے ہم لوگ دیکھ لیں. چائنیز سے گاڑی بناتے ہیں 3 سے 5 لاکھ روپے میں بہترین گاڑی بنا کے آپ کو دیتے ہیں. تانوں تکلیف ہوگی تو مہران لے کے مسئلہ پہ گیا کہ جی مہران گاڑیاں ہماری فروخت نہیں ہوگی. تو بھائی سٹینڈرڈ بڑھاؤ. آج آپ کی مہران کے اندر AC کا گرل تو موجود ہے, چلتا تو ہے کوئی نہیں. تو بھائی جان لوگ ان چیزوں کو مانگتے ہیں, لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے, آپ یہ لوگوں کو چیزیں دیں, لوگ آپ کی گاڑیاں ضرور خریدیں گے. لیکن آپ یہ لگا دیں کہ جی جاپنیز گاڑیاں نہیں آئیں گی, لوکل کو مسئلہ پڑ رہا ہے, تو وہ بھی اپنے ملک کی ایک لوکل انڈسٹری ہے, وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اچھا سوچتی ہے, اچھی سیفٹی سوچتی ہے. تسی بھی سوچ لو, خدا کا خوف کر لو. میں تو یہ کہتا ہوں باقی حکومت کا انیشیٹو بڑا اچھا ہے, مجھے بڑا پسند آیا, بڑا اچھا کیا گیا یہ کہ لوکل کمپنی سے بھی جان چھوٹے گی, ان کی جو بیکار گاڑیاں ان سے بھی جان چھوٹے گی, اور اچھی گاڑیاں ملک کے اندر آئیں گی اور اچھی پرائسز زیادہ آئیں گی, ان کی ویلیو ہوگی, اور پھر کسٹم کلیئر کرے گی, گورنمنٹ خود اسے کلیئر کر کے دے گی, گاڑیاں موجہ ہی نے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے, بیل آئیکن آپ نے لازمی دبا دینا ہے, اور اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. لیکن کمنٹ کر کے مجھے بتایا گیا کہ بھائی نے آپ کو صحیح انفارمیشن دی ہے کہ نہیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا, عاطف بھٹی کو اور میرا جنون کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.